کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا یا کسی کے اپنے رشتے کی بات. اب بات یہ ہے کہ 2 رشتے ہیں یا 4 رشتے ہیں, اسے نہیں سمجھ آتی کہ میں کہاں رشتہ کر دوں, استخارہ کر لے, کیونکہ ہم نہیں جانتے خیر کہاں چھپی ہوئی ہے اور اللہ جانتا ہے خیر کہاں چھپی ہوئی ہے. تو یہ دعا جو ہے انسان کو مطمئن بھی بہت کرتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی نے بزنس شروع کرنا ہے, کسی بزنس پارٹنر کے حوالے سے کنفیوژن ہے کہ آیا پارٹنرشپ اختیار کی جائے یا نہ, یعنی تمام اہم کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن حکیم کی کوئی صورت سکھاتے تھے. سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارے کی تعلیم فرمایا کرتے تھے, اور اس اہتمام کے ساتھ کہ جس طرح ہمیں آپ قرآن حکیم کی کسی صورت کی تعلیم فرماتے تھے. آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا قصد کرے تو اسے چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز کے بعد کہے. یہ استخارے کی دعا کا ترجمہ ہے, اے اللہ میں تیرا فضل عظیم چاہتا ہوں, بے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا, اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا, تو چھپی باتوں کو جاننے والا ہے. اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا میں اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے نقصان دہ ہے, میرے لیے دین میں یا دنیا میں اور میرے کام کے آغاز میں اور انجام میں, تو اس کو مجھ سے علیحدہ کر دے اور مجھ کو اس سے علیحدہ کر دے, اور جہاں کہیں بھلائی ہو وہ میرے لیے مقدر کر دے اور اس سے مجھ کو خوش کر دے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی حاجت کو اللہ سے عرض کر دے. بہت ہی پیاری دعا ہے اور اس پر توجہ کرنے کی ضرورت بھی ہے. سب سے پہلے انسان کا یقین ہے یا اللہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی. جس کے دل کو یہ یقین ہوتا ہے, زبان جب یہ الفاظ ادا کرتی ہے تو دلی کیفیت فرق ہوتی. یہ بیداری کی کیفیت ہے, یہ ایسی کیفیت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی. جتنا زیادہ دل پر نرمی اور رقت طاری ہوتی اتنی زیادہ دعا قبول ہوتی. دوسری بات یہ کہ میں نہیں جانتا اور تو چھپی باتوں کو جاننے والا ہے, یعنی اپنے علم کو اللہ کے علم کے حوالے کر دیا. پھر آپ دیکھیے کہ اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے دین اور دنیا میں میرے کام کے آغاز اور انجام میں بہتر ہے. کئی کام ایسے ہوتے ہیں شروع ہوتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں, ختم ہو تو اچھے نہیں ہوتے, اور کچھ کام ایسے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے آخرت کے لیے بہتر نہیں, کچھ کام ایسے ہیں آخرت کے لیے بہتر ہے تو دنیا کے لیے بہتر نہیں. یعنی کتنا اس میں احاطہ ہے. رسول اللہ کی حکمت دیکھیے. اور اگر تو جانتا ہے تو میرے لیے اس کو مقدر کر دے, میرے لیے اس کو آسان کر دے, صرف مقدر نہیں آسانی کر دے. اور اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے لیے نقصان دہ دین اور دنیا میں کام کے آغاز اور انجام میں تو مجھے اس سے علیحدہ کر دے. اب آپ دیکھیے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو دل کو بہت اچھے لگتے ہیں. اپنے دل کی خواہش کو, اپنے دل کی بات کو اپنے دل سے ہم خود الگ نہیں کر سکتے. یہ نہیں پتا کہ بھلائی ہے یا نہیں, تو اللہ سے کیا دعا ہے کہ مجھے پھر اس سے علیحدہ کر دے اگر یہ میرے لیے اچھا نہیں, اور جہاں کہیں بھی بھلائی ہو وہ میرے لیے مقدر کر دے. یعنی میں تو نہیں جانتا لیکن جہاں بھلائی ہے آپ جانتے ہیں, اس کو میرے لیے مقدر کر دے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اس سے مجھ کو خوش کر دے, یعنی جو بھی کام میرے لیے بہتر ہے اس پر مجھے راضی بھی کر دے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مقام پر اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کر دے, اور پیش کرنے کا سبب کیا ہے کہ دل راضی ہو جائے. اب دیکھیے ایک انسان کے دل میں جب کھٹک سی رہتی ہے نا, جانے یہ ٹھیک بات ہے یا یہ ٹھیک بات, تردد کی کیفیت اتنی تکلیف دہ ہوتی. استخارہ کی وجہ سے تردد ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ استخارہ ضرور کرنا چاہیے, مگر نیکی کے کاموں میں استخارہ نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نوافل رات کے پڑھ لوں یا نہ پڑھوں, یا صدقہ و خیرات کر دوں یا نہ کروں, اس کے لیے استخارہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ہے ہی خیر. استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا, تو جس میں پہلے ہی خیر ہے اس کے لیے استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.